اس کو تو پتہ ہی کوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی پکارے. آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے میں جواب دوں گا، میرا کام ہے جواب دینا. یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کون لے؟ آپ نے کہا اللہ. تو کہنے لگا بخن بخن بخن. بخن کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں. تو آپ نے کہا بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیاں موجاں؟ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا. اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے. پکڑے گا نا پھر بھی کہے گا اچھا جاؤ معاف کیا. تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں، تو یہ چیزیں تو اندر جاتی ہی نہیں. یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کھلتا. وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو. اپنے گھر سے غیبت ختم کر. کبھی کوئی کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو. آگے اپنے بچوں سے کہو سب باتیں کرو لیکن کسی کی برائی نہیں کرنا. تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. اللہ، اتنی طاقت ہے اس کلمے میں لفظ اللہ کی وجہ سے. اور شکر کرو اللہ نے ہمیں آپ کو یہ دولت عطا فرمائی. ماں کی گود سے یہ کلمہ ملا. انہیں مسلمان ہو کے ادھر آنا پڑتا ہے، انہیں کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہوتے ہیں ان سے پوچھو ان پہ کیا گزرتی. اللہ کو پہچانو مرنے سے پہلے، اللہ کو جانو مرنے سے پہلے کہ اس ساری کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے. خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے. یہ ہم نے لوہے سے بنایا ہے، اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا. کائنات کی ہر چیز کو سوچتے جاؤ، اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے بغیر بنایا. اور بدیع بغیر نمونے کے بنایا. شیر کا کوئی سامنے نمونہ نہیں تھا، چیتے کا کوئی نمونہ نہیں تھا، ایناکونڈا کا کوئی نمونہ نہیں تھا، عقاب کا کوئی نمونہ نہیں تھا، آم کا کوئی نمونہ نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی نمونہ نہیں تھا. کن فیکون. یہ اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. زمین آسمان اللہ کے نور سے روشن ہے. اینما تولوا فثم للہ المشرق والمغرب. مشرق مغرب پہ اللہ کی شہنشاہی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے. لیکن ایسی آنکھ لاؤ جس میں حیا ہو. بے حیا آنکھ کو نہیں نظر آتا اللہ. حیا والی آنکھ ہو تو چاروں طرف اللہ کی قسم چیونٹی میں مجھے تو اللہ نظر آتا. یہ چل رہی ہے 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی چیونٹی، تو اتنی لائن کیسے بناتی؟ کس نے اس کو سکھایا؟ اور مکھی اس کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. جب اس کو بڑا کر کے دیکھا گیا اس میں 1,30,000 خانے تھے اور ان خانوں کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاریں تھی. یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے. اللہ ہے. پہلا سبق ہے سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا مجھے اللہ کے آگے ہی جھکنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکار جو شارک سے زیادہ قریب ہے. اور کیا خوبصورت مثال دیتا ہے. سارے اکٹھے ہو جاؤ، اول بھی آخر بھی، زندہ بھی مردہ بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورت بھی، بوڑھے بھی جوان بھی، خشک بھی تر بھی، اگلے بھی پچھلے بھی موجود بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ. سارے سألونی، اور مجھ سے مانگو. میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں. یہاں مائک پہ 2 آ جائیں آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا.
شور کی آواز ہوگی، اور میرا اللہ کہتا ہے تم سارے مل کے مانگو، سارے، ہر ایک الگ الگ مانگے گا، گونگے بھی مانگیں، اشاروں سے مانگیں گے، تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کی ایک وقت میں سنوں گا، تمہارے رب کو کوئی کسی جگہ بھی خطا نہیں ہوگی کہ یہ کیا بولا اور اس نے کیا مانگا، ایسا طاقتور، ولا یلہہ قول عن قول، سب کا اکٹھے بولنا، صرف کسی دوسرے سے غافل نہیں کرے گا، سب کو چاہا سب کو دے لے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق بنانا پڑتا ہے، وہ نہیں بناتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور ان سے تعلق بنانے کے لیے یہ ضمیر کو بھی مارنا پڑتا ہے، ایمان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اندر کے انسان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اور منافقت کا لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کام کر کے پھر یہاں کے بادشاہوں کے آپ قریب ہو سکتے ہیں، اور جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے سو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک میرا بندہ میری بندی، لبیک میں حاضر ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پتھر کے سامنے یا صنم یا صنم 70 سال اس کی پوجا کرتا رہا، ایک دن اس کی زبان سے نکلا یا سمر، غلطی سے، اللہ نے کہا لبیک میرا بندہ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ غلطی سے کہی ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کبھی مجھے بھی پکارے، آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے میں جواب دوں گا، میرا کام ہے جواب دینا۔ تو اللہ ایسا مہربان ہو، اس کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں لگا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونڈوں سے آپ کی زندگی بن جائے گی، ڈالر سے آپ کی زندگی بن جائے گی؟ نہیں، بننا اور بگاڑنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کی کمی اور زیادتی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، محبتیں اور نفرتیں میرے اللہ کے حکم سے ہیں، بندہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تو بارشیں کتنی ہوتی ہیں، 7 بر اعظم میں بارشیں ہو رہی ہوں، میرا اللہ کہتا ہے میں پورے 7 بر اعظم کی بارشوں میں کتنے قطرے گرے سارے گن کے جانتا ہوں، جو پیچھے ہوئی، جو آگے ہوں گی، جو اب ہو رہی ہیں، یہ علم میرے اللہ کا، اور جتنے درختوں کے پتے ہیں سب کا علم میرے اللہ کو ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو پتا ہے۔ دیکھو تمہارے درختوں کے پتے کیسے گرے ہیں، وہ کتنے زیادہ درخت ہیں، تو اللہ کہتا ہے مجھے سب کا پتا ہے، کہاں گرے، کیسے گرے، اس گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے، تمہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں جانتا۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 اکٹھے ہوتے ہو نا، کنڈی لگا دو، کوئی نہیں ویلا پہ، شاباش۔ تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں، پہلے مینوں کمرے جو کڈو، پھر جو کرنا جے کرو، کہتا اللہ هو رابعهم، چوتھا میں ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 اکٹھے ہو جاؤ، چھٹا تیرا اللہ ہے، ولا اکثر من ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، 6 کے ساتھ 10 20 ہو جاؤ، یا 6 کے 5 4 3 2 1 ہو جاؤ، اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں، کدھر چھپو گے، کہاں جاؤ گے، این تذهبون، چھپ کے دکھاؤ، این المفر، بھاگ کے دکھاؤ۔ تو جب کہیں بھی کوئی نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اللہ تو منتظر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ قبول کرے۔ میرے نبی کا فرمان
صحابہ سے کہا کہ تم سارے نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ نہ کرو، اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا۔ پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر رو کے اللہ سے توبہ کرے گی، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کسی برے سے بھی نفرت نہ کرنا، پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت میں وہ بخشا جائے، کس وقت اللہ کی رحمت کا پھیرا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو کبھی کسی کے دل میں حقارت نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ اتنا آسان کیا ہے اپنا تعلق بنانا کہ ادھر آپ کہتی ہیں یا کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا او دوستی ہو، ایک سیکنڈ میں اور دوستی ہو، سب معاف۔ میرا بندہ اتنے گناہ کر کے دھرتی بھر دے، آسمان تک پہنچا دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، جاؤ معاف۔ ایسا مہربان اللہ کوئی ملے، ایسا رب کوئی اور ملے گا کسی کو جس کو معاف کر کے خوشی ہو، جسے معاف کرنا پسند ہو۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ تو کہنے لگا بخن کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں۔ آپ نے کہا بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیاں موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ میں لے کے بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا موجاں ہو گئیاں موجاں، تو آپ نے کہا کیڑی گل تو ہو گئیاں موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے، پکڑے گا نا پھر بگے گا اچھا جاؤ معاف کیا، اس لیے موجاں ہو گئی، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک نیکی، اللہ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت ڈال، وہ سوچے گا چلو سب سے پہلے ماں کو جاؤں، ماں کہے گی میں تو تجھے پہچانتی نہیں، بیوی کہے گی کون ہے کتوں آیا، بیٹے کہیں گے، ابا کہے گا، سب انکار کر لیں، اس کے منہ سے نہ نکلے گی اوئے ہوئے، تو ایک آدمی اس کی یہ اوئے ہوئے سن لے گا، وہ کہے گا بھائی کیوں ہے یار، ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی گھٹ گئی ہے، اللہ نے کہا کسی نے بھی نہیں دی، کہنے لگا مبارک ہو میں دینا تینوں، کہنے لگا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میں نے ماں نہیں دیتی، پیو نہیں دیتی، غم نہیں دیتی، تو کیوں جگہ میری ہے ہی کو ہوئے تعمیل تر نہ ہوئے تعمیل تر، تو کوئی فائدہ نہیں، تو لے جا۔ وہ تو چھلانگے مارتا آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس نے دی؟ وہ فلاں آدمی کا، اس کو بلا، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ جی دیتا ہوں۔ کیوں؟ آج تو ماں نہیں دیتی، آپ نہیں دیتا، تم کیوں دے رہے ہو؟ کہے گا یا اللہ میری ایک ہی ہے، ہوئے تو آمین تم نے دوزہ کچھ سے پڑھا نہ ہوئے تو گڑی گا لے تیرے بندے کا نفع ہو جائے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، یا تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت۔ اللہ سے دوستی دنیا کا آسان ترین کام ہے، باہر سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اس من کو سنوارو، ایسے محمد الرسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، محمدی بن کے دکھا دو۔ جن کو برٹش پاسپورٹ نہیں ملتا وہ کتنی دعائیں کرتے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ پاسپورٹ مل جائے، پاسپورٹ مل جائے، بڑا کیڑے گاؤں دا دوڑا رہتا ساڑا ساوا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ ملے بات تو تب ہے
وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمدی پاسپورٹ چاہیے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا. باقی سارے دروازے بند ہے. سید قریشی وہاں نہیں چلتے. ہاں محمد بلال حبشی نسل. حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. اور میرے نبی نے فرمایا میں قبر سے نکلوں گا تو بلال کی قبر ہے دمشق میں. آپ نے کہا جب میں قبر سے نکلوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر، بلال میرے قدموں سے نکلے گا. وہ شام میں نکلیں گے روضہ نبی سے، اور اس کے لیے اٹھنی لائی جائے گی، میرے لیے براق لایا جائے گا. وہ میرے آگے چلے گا، میں براق پہ پیچھے چلوں گا. جب وہ میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہیں گے بلال اذان دو، تو سارا مجمع بلال کی اذان سنے. یہ محمدی پاسپورٹ کی قیمت صرف چاچا ہے، ریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے. بت یدا ابی لہب وتب. اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈانٹ پلائی ابو لہب کو، ہلاک اور برباد ہو جائے ابو لہب. بلال کے لیے میدان حشر میں اذان کا حکم دیا جا رہا ہے. بلال اذان دے، سب کو سنا. اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے. میں جا کے دروازے پہ دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. وہ دروازہ کھولے گا اور کہے گا میں کبھی کسی کے لیے اٹھا نہیں. آج آپ کے رب نے کہا تھا رضوان اس کا نام ہے، ہم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے. آج میں آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں. آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے. مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے. اور ایک اور عجیب حدیث آپ کو سناؤں. آپ نے کہا میں جب داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے آگے نکل جائیں. میں ان سے کہوں گا تم کون ہو؟ نبی سے آگے کہیں گے یا رسول اللہ وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں، بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہ کی. آپ نے کہا قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی جنت. اللہ کے محبوب ہمیں ایک زندگی سکھا کر گئے، اس کے پیچھے یہاں کا چین ہے اور آگے کی جنت ہے. دیکھو آپ لوگ یہاں آئے اچھی زندگی کی تلاش میں، آپ کو چیزیں تو اچھی مل گئی، زندگی اچھی نہیں ملی. میں 40 سال سے آ رہا ہوں. 1982 میں سب سے پہلے میں کارڈف آیا تھا جماعت میں. 1982 شاید آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو، کئی تجمع نہیں ہونے، اور باقی بھی بہت تھوڑے چھوٹا سا شہر تھا، بالکل چھوٹا سا. اس وقت ایک گرجا لے کر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، تو کی مسجد بھی کوئی نہیں تھی. اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع مسترات کا، مردوں کا، سب بہن بھائی ایمان والے ہیں، مسلم بھی بہت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سکھ چین آئے گا، انگلینڈ آنے سے نہیں، امریکہ آنے سے نہیں. کسی جگہ چلے جاؤ، یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو دکھی زندگی. آپ لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، زندگی خوش نہیں ہے. میں نہیں ہوائی فائر کر رہا. 1982 تو لے کے گن لو کتنے سال ہو گئے میں نام دے. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے. زندگی تھکی ہوئی ہے،
کروڑوں پتی آدمی ہے، گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہے، تیل بھی آپ پہ پا رہا ہے، پیر بھی آپ پہ دھو رہا ہے، میٹ بھی آپ پہ صاف کر رہا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست کے میں گاڑی میں بیٹھا، وہ مجھے عجیب سی لگی، میں نے کبھی دیکھے نہیں، پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ مے بیک ہے، تو نام ہی پہ لفظ سنا۔ کتنے کی ہے؟ بتایا 2-2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ جی وہ تو ہم خود ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ جی ہم خود ہیں۔ تو ٹائر کون دھوتا ہے؟ وہ بھی ہم خود ہیں۔ ہیڈ کون صاف کرتا ہے؟ وہ بھی ہم خود۔ فیڈر موٹر میں بیٹھ گئی، ساڑی سزوکی چنگی ہے ڈرائیور صبح دا ہے شام دا۔ تو اتنے پیسے والے ہو کر بھی ہمارے پاس زندگی سکون سے جینے کا ہمارے پاس کوئی چیز کوئی نہیں۔ جیسے ہم وہاں آرام سے بیٹھتے ہیں، محفل لگاتے ہیں اور خوش بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، کو نصیب نہیں ہے۔ جاب 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 زندگی جہاں تھکی ہوئی ہے، ہاں رول ہے، لا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں سکون تو اللہ دیتا ہے نا، پاؤنڈ سے تو نہیں آتا، بڑی گاڑی سے نہیں آتا۔ یہاں سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ جنید جمشید نے جو فیم دیکھا میوزک میں، کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسا خوبصورت جوان اور اسی شہرت، مجھے اس کے پاس سے جوان لے کر آیا، میں تو جانتا نہیں، تو میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے، ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اندر سے ویران ہوں، اندر خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے۔ میں سے بول رہا ہے اور کہا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی، اس کے الفاظ آپ سوچ میں نہیں سکتے کہ کس سین تک وہ تھا نوجوان۔ تو میں نے کہا تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، یہاں میڈیسن لگا رہے ہو، فائدہ ہوگا؟ میں کہا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں تم دوا لگا رہے ہو۔ میں کہا میرے پیارے تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں، یہ چیزیں تو اندر جاتی ہی نہیں۔ یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کھلتا۔ تو لہذا وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو۔ یہ 97 کی بات ہے، 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا تبلیغ میں۔ مجھے اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، پرانی مسجد ہے، ہٹی ہوئی چٹائی ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، اس پہ لیٹا ہوا ہوں، جو مزہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا چیز اندر پہنچ گئی ہے، اللہ اس کا رسول کا تعلق اندر پہنچ گیا ہے، اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے۔ نبی کی زندگی اپنا اور فیملیز بیٹھے ہو، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے مشکل ترین دین ہے گھر کا۔ تہجد پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا، کرنا، زکوٰۃ دینا بہت آسان ہے، صدقہ کرنا، لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا، بیوی کے ساتھ وہ سلوک، بیوی کا خامند کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔
11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے. اب دیکھیں نا 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں. جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل نکاح ہو، ایک شادی ہوئی ابو حالہ ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گیا. دوسری شادی ہوئی ابن عابد، ایک بیٹا ہوا، دونوں سے اولاد ہوئی، بھی فوت ہو گئے. 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی اور 40 سال میرے نبی کے 25 سال ان سے شادی ہو رہی. اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا ماں نے جنا ہی نہیں. یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ یہ 40 سال کی بیوہ سے شادی کر، انشاءاللہ 10 میں بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے. میرے نبی جیسی ہستی، ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق، ایسا حسن تھا سے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. کو ہماری لڑکیوں کی کمی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. 10 شادیاں. آپ نے میں نے جہاں بھی شادی کی پہلے اللہ نے حکم دیا، پھر میں نے شادی. آپ نے زندگی سکھائی کہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر، مار پیٹ. وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی، اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا. تو پھر ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس کے ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں. تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا. آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، انسان نہیں ہے. عورت پہ ہاتھ، ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں. میرے نبی نے زندگی سکھائی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا شادی کیسے کی جاتی ہے، اپنی شادی کر کے سمجھایا شادی کیسے کی جاتی ہے. اور پھر گزارا کر کے دکھایا کہ گزارا. آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں، دو جہان کے سردار ہیں، قاب قوسین ہیں، اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں. اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے. خیر تو اسی بھی کام کر دے، سارے پانڈے پونڈے دھو دے اور دوسرے ہرا رکھے. پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے، ایسے تو ماشاءاللہ سارے کام میں. تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ. دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ. آپ نے کہا عائشہ اور تمہیں تماشا دکھاؤں. سوڈانی تھے، آپ ایسے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو. تو یہاں انہوں نے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی. تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو آپ نے یہ نہیں کہا تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں، تجھے میرا خیال ہی نہیں. آپ کھڑے رہے. حضرت عائشہ نے کہا پھر آؤ واپس. اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے، وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے. پہلے میرے نبی نے خود کہا. اس دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا. آپ نے کہا آ جاؤ. آپ نے انہیں پیچھے کھڑا کیا، دکھانا شروع کیا. وہ پہلو سے زیادہ دلچسپ تھا. تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، کبھی اس کا پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے. کہتے عائشہ بس نہ کریں. نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک.
دو جہان کی سرداری ہو، بابا قوسین مقام ہو، مقام محمود پہ جلوہ افروز ہو، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، وجہ کائنات ہوں، ساتوں آسمانوں کو پار کریں، سدرۃ المنتہا کو پار کریں، عرش کے پر جا کے قدم رکھیں، پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے، سارے بندے اٹھ جائیں، اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا شان ہے، کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری نہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ جی حرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑنے والا، نہیں اس کا نام حسن ہے۔ 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ جی حرب، نہیں حسین۔ آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے، اسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے حسن حسین۔ اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا، عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے، بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی دونوں بچوں کو یہاں پہ اٹھانا تو ایک عام چیز ہے، لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوا، ایک کوئی حسن کو ادھر حسین کو ادھر، جب آپ ان کو یہاں بٹھا کے باہر آئے تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئیں، آخر ایک بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے بھی پیار ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنا بڑا نبی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، ان کی چھوٹی سی جاب ہے اور آپ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، جاب بیوی بھی جاب کر رہی ہے، خامن بھی جاب کر رہا ہے، سب سے قیمتی دولت جو بچے ہیں وہ کس کے حوالے کرو؟ یہاں تو وہ ہمارے ملکوں میں چلو بہت برے ہو جائیں گے لیکن وہ دین تو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو دین چھوڑ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے، میرا نبی وقت نکالتا ہے اپنے بچوں کے، اور آپ گھر جاتے حضرت فاطمہ کے اور وہاں یہ پوز بناتے، کہتے حسن حسین آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، انہوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگا، پھر اوپر منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے، زینب کو بٹھاتے، کیلیو کو چکر لگواتے۔ ایک دن حضرت جابر اوپر سے آ گئے، حسن حسین کمر پر تھے، کہنے لگے اتنی بڑی سواری، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، اپنے ادھر گئے متوجہ کر، اتنی بڑی سواری، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، یہ اپنے بچوں کے لیے 2 جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے، اس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، وقت نکالتے ہیں، انہوں کی کشتی کرا رہے ہیں، خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے، چونکہ وہ چھوٹے تھے نا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین شاباش مت یار حسین حسین۔ حضرت فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا فاطمہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا۔ سبحان، کیا اللہ نے اولاد دی، کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار بن جائے، اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اپنے بچوں کو وقت دینا
عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ حرام نہیں کر رہا ہوں میں، اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہوتا ہے۔ جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، بٹوڑی ایدے گئی ہے، کہندے گئے، اتے گئی ہے، کھٹاں گئی۔ جو ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں۔ ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو۔ ہماری وائفس، ہمارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے۔ نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو، اس کو کھولتے نہیں، نصیحت ڈھکی جاندے کہ چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، ایک لفظ اندر نہیں جا رہا۔ ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں کہا تو اسی ڈین ہو یا ماں ہو؟ بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ تمہارے بچے تم سے ڈرے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ڈانا بن جاؤ، ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج کے، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس میں، تم بھی یہاں مصنوعی دانت لگا دو۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گئے، اور عربوں میں جیسے بچے کو اٹھانا عیب تھا، اسی بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ تو اس ماحول میں، بھری محفل میں، ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ صحابہ بھی ہل گئے، وہ چھنالا بھی ہل گیا، فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو میرے نبی کو پتہ چل گیا بھائی گولی اندر نہیں گئی، باہر ہی رہ گئی۔ تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ہم نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے۔ بیوی سے اظہار محبت کرو، وہ بیوی خامن سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے۔ صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں، آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، اٹھ جائے گی لائن، وائی فائی جڑ نہیں سکے گا۔ اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، ان کے گھر تشریف لے گئے، کہا فاطمہ اندر آ جاؤ میرے ساتھ۔ عمران بھی ہیں صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں کہ پردہ کر سکوں، یہ جنت کی عورتوں کے سردار نبی کی بیٹی اپنی چادر کی دی بیٹی اس سے پردہ کر۔ انہوں نے پردہ کیا، اندر گئے، اپنے حال پوچھا تو رونے لگی، باپ کے سینے سے لگ گئی۔ پہلے روٹی نہیں تھی، بھوک تھی، اب بیماری ہے، علاج کوئی نہیں، تو آپ نے ایسے دونوں بازوں میں لیا اور ان کے سر پہ اپنے ٹھوڑی رکھ کے آپ بھی رونے لگے۔ طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا، آپ کے آنسوں نکلے سے۔ پھر کہا بیٹی نہ رو، ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، میں بھی تیرے ساتھ۔ اگر میں چاہتا تھا احد پہاڑ میرے لیے اللہ سونا بنا دیتا، اور میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہاں یہ بشارت دی، بیٹی تجھے یہ کافی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ
اینگیں جھونکنے پر نہیں ملی، یہ ایسے فاقوں پر یہ ملی ہے سرداری، جنت کی عورتوں کی سردار۔ اور آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایک دفعہ اور ایسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا علی تجھے خوشخبری سناؤ جی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ سبحان تو میرے بھائیوں بہنوں، اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں ہر بیان میں اپنے نبی کی پیڑھی سناتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں میرے نبی کی جو محفوظ نہ ہو، جو ہم تک پہنچی نہ ہو۔ ایک ایک چیز میرے نبی کی۔ بتاؤ اگر ہمیں بکریوں کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی حرج ہے؟ شریعت میں کوئی فرق پڑے گا؟ بولو تو صحیح۔ اگر ہمیں بکریوں کے نام نہیں آتے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ لیکن میرے نبی نے بکریوں کے نام میرے اللہ نے محفوظ کروائے۔ عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثا، قمرا، یہ 9 بکریاں، 10واں یمن بکرا چرانے والی ام ایمن، اور اس میں قمرا بکری آپ کی زندگی میں مر گئی۔ اتنا کچھ لکھا پڑا ہے۔ آپ کے خچر، دلدل، فضہ کے گدھے، عفیر، یعفور کی اونٹنیاں، اسباق، جدعا، شعبا، قصوا، آپ کے اونٹ، اسکر، ثعلب کے گھوڑے، ورد، یعصوب، یعبوب، لزاز، طراز، سقب، سبع، آپ کے گھوڑوں کے نام۔ آپ کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن نابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزم بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائق بن عاغر ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ یوں اللہ اللہ نے تھالی میں رکھ کے اپنے نبی کی زندگی دی ہے، یہ لوگ، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے نبی کی زندگی، مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے کہ اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ، اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ، رسم و رواج سے نکلو، اپنے نبی کے در پر جھکو، اس کے سانچے میں ڈھلو، محمدی سانچے میں ڈھلو، اپنی زندگی کا ظاہر اور باطن اپنے نبی کے طریقے پر زندہ کرو۔ اس سے اپنے گھر سے غیبت ختم کر، کبھی کوئی کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو، آگے اپنے بچوں سے کہو، سب باتیں کرو لیکن کسی کی برائی نہیں کرنی۔ بیوی اپنے خامد کو کسی کی برائی نہ بتائے، خامد اپنی بیوی کو، بچے اپنے ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولاد کو۔ غیبت کو مٹا دو، آپ کے گھروں میں خوشی آ جائے۔ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں پہلے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جب دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو یوں سمجھو کہ کانٹے بو دیا آپ نے اپنے دل کے اندر، اپنے دل میں کانٹے بو دی۔ کان بند کر لو، کسی کی کمی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو۔ اللہ کی قسم آپ کی زندگی پھر ہوگی زندگی، ورنہ یہ رتے پاسپورٹ نال نہیں بنتی زندگی۔ زندگی میرے نبی کے طریقے سے بنتی، نبی والے اخلاق اور اعمال سے بنتی، میرے نبی والی درگزر سے بنتی۔ جس کو میرے رب نے
اپنا حبیب بنایا ہو ان کی کیا شان ہو. اس سے میری گزارش ہے اپنی زندگی میں اپنے نبی والے طریقے لاؤ. آپس میں یہ گھر جاتے تھے، باہر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کو بلا کے باہر بلائے. جب آپ گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے تو باہر کسی کی نہیں سنتے، وہ ٹائم صرف گھر والوں کے لیے ہوتا تھا. اور تہجد میں آپ اٹھتے تھے، اور گھر کتنا تھا کہ جب آپ نفل پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ سوئی ہوتی تھی، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اللہ اللہ، جس کے لیے کائنات بنائی. اور یہاں بڑا گھر لینے کے لیے آپ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، گاڑی بڑی آ جائے، گھر بڑا آ جائے، سو پہ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہو. ساری زندگی گالج پٹا پہ ہوتا کساں دا اے دیونے اے دے دیونے اے دے دیونے اے دے دیونے. پیچھے پتہ لگتا ہے کہ بس سب دی گوڑ دے پیسے بچن اور کچھ بچی کوئی نہیں. تو میرے نبی فل پڑھنے سجدے میں جاتے تو آگے حضرت عائشہ کے پاؤں ہوتے تھے، آپ ایسے ان کی انگلی پر ہاتھ مارتے، وہ اپنے آگے سکیڑ لیتے تھے، آپ سجدہ فرماتے تھے. پھر جب اٹھتے تھے حضرت عائشہ اپنی ٹانگیں لمبی کر لیتی تھیں، جو کہ آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی. یہ نہیں کہا عائشہ اٹھ تو بھی تہجد پڑھ، نفل ہے، نفل کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا. کبھی نہیں کہا عائشہ تم بھی پڑھ لے 2 نفل. جب آپ نفلوں سے فارغ ہوتے اور ایسے کونی کی ٹیک لگا کے ایسے لمبے ہوتے تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی، اور اذان تک دونوں میاں بیوی ایز میاں بیوی باتیں کرتے تھے، پیار و محبت کی بات. جب اذان ہوتی تھی پھر آپ 2 سنتیں ادا کرتے اور مسجد میں جا کے اپنا نماز پڑھتے. پھر فجر کے بعد شراق 2 نفل پڑھ کے آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے. پھر عصر کے بعد دوبارہ آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. فجر کے بعد بیٹھتے نہیں تھے، صرف سلام کیا، کیا حال ہے، کوئی ضرورت نہیں، چلو آگے. عصر کے بعد تھوڑا تھوڑا بیٹھتے تھے. پھر مغرب کے بعد ساری بیویوں کو جہاں آپ کی باری ہوتی تھی وہاں بلا لیتے تھے، ساری بیگمات کے ساتھ مجلس ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو رخصت کرتے تھے. تو سوکن پنا تو جنت میں ہی ختم ہوگا. میں بھی تھا، میرے نبی کے 2 گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سلمہ اور حضرت سودا. ایک پارٹی تھی. ان کی سردار تھی حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 پارٹی، یہ 5 ایک طرف. ان کی سردار تھی حضرت زینب اور ان کی سردار تھی حضرت عائشہ. تو واقعہ آپ کو سناتا ہوں بڑے مزے کی. عصر کے بعد چکر لگاتے تھے، حضرت زینب کے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتے تھے، ان کو شہد پلاتی تھی. یہ آپ کی فیملی کی تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی. ایک ہی ہے جس کو فیملی میں شادی حضرت زینب. اور زینب وہ ہیں مسورات کے لیے بتا، ان کا نکاح زمین پہ نہیں ہوا، آسمان پہ اللہ نے نکاح پڑھا. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا. میرے حبیب جب زید نے زینب کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ وکیل، نہ مہر. تو ان کو اس پہ بڑا فخر تھا. اور پوری دنیا میں عورت آئی ہے زینب، ان کا نکاح اللہ نے بڑھایا. حضرت عائشہ کو ٹکر دیتی تھی. خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے ٹکر صرف زینب دیتی تھی. وہ خوبصورتی میں بھی ان کے ساتھ ملتی تھی
اور پھر خاندانی جو تھا قرب وہ ان سے زیادہ تھا، پھر ان کا نکاح اللہ نے پڑھایا، یہ تو انتہا ہو گئی۔ اور پھر حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں گی۔ حضرت زینب نے سارا ولیمہ انتظام کیا، تو آپ نے پورے مدینے والوں کو کھانا کھلایا، آپ خود دیگ پر بیٹھ گئے، آنے والوں کو ڈال کے دیتے رہے، سورے ہی کھا گئے، اور دیگ میں سے ایک چمچ شوربہ کم نہیں ہوا، اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے، اپنے وہ دیگ میں بکرا تھا، تو ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکا رہے، کہنے کہ ابو عبید دستی اگلا بازو آپ کو قسم ناولنی الزرا، مجھے دستی دینا، تو انہوں نے ایسے نکالی، آپ نے اس کو ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں دونوں انگلیوں سے، اور ایسے ایسے کر کے دانتوں سے کاٹ کے پھینکا، مجھے دستی پکڑاؤ۔ آپ نے دوسری پکڑا کے دی، آپ نے کھائی، کھا کے ہڈی پھینکی، کہا مجھے دستی پکڑاؤ۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ اب نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو ڈوئی ڈال لیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ تعالیٰ مجھے نکال کے کھلاتا رہا۔ تو وہ ولیمہ تو حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے تھے۔ حضرت حفصہ اور عائشہ نے آپس میں کمٹ کی یہ زینب کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے کہا حضرت حفصہ سے جب تیرے پاس آئے نا تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایک بوٹی تھی جو بدبودار تھی، جب میرے پاس آئیں گے میں بھی کہوں، پھر نہیں بیٹھیں۔ حسب دستور آپ نے حضرت زینب کے پاس بیٹھ کے شہد پیا، اور تھوڑی دیر لگی، پہنچے حضرت حفصہ کے پاس، رسول اللہ بو آ رہی ہے، تو میں نے تو کچھ بھی نہیں پیا، میں نے تو خالی شہد پیا اور تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں پھر میرا وہم ہوگا۔ گئے حضرت عائشہ کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بو آ رہی، مغافیر کی بو آ رہی۔ لیکن اللہ کی قسم میں نے تو صرف شہد پیا ہے، میں اللہ کی قسم اب زینب کے پاس نہیں ٹھہروں گا۔ یہی وہ چاہتی تھی۔ اللہ کو تو پتا ان کی سازش کا، تو اللہ نے سورہ تحریم اتار دیا، ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ تعالیٰ نے سارا ان کی سازش کا پھانڈا پھوڑ دیا۔ اللہ نے من انبا کہا تھا، حضرت عائشہ کے الفاظ قرآن میں آئے۔ حضرت عائشہ نے جب آپ نے وہ اپنی قسم واپس لے لی نا، کفارہ ادا کیا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ من انبا کہا تھا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا نبانی العلیم الخبیر، تو قرآن میں بھی یہی الفاظ ہے، نبانی العلیم الخبیر۔ تو یہ چھوٹی موٹی گڑبڑ چلتی رہتی تھی، جنت میں جا کے صحیح ہوگا سراکا۔ تو دوسرا یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی جب باری ہوتی تھی نا تو صحابہ تحفے سارے اس وقت دیتے، جب دوسری بیویوں کی باری ہوتی تو کوئی تحفہ نہیں آتا تھا۔ حضرت عائشہ کی باری 2 دن کے لیے، حضرت سودا اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی، 2 دن وہاں تھے، سب نے حضرت فاطمہ کو بلایا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی، سارے تحفے عائشہ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ تم جاؤ ہماری طرف سے اپنے باپ سے بات کرو، اللہ کے رسول سے بات کرو۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ آئیں تو دونوں ایک لحاف میں تھے، ایک ہی لحاف میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی بیگمات کو ابو بکر کی بیٹی سے شکایت ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ پیچھے قصہ کیا ہے۔ آپ نے کہا بیٹی کیا تجھے یہ پسند ہے جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ یا رسول اللہ اور کیا؟ تو پھر میں عائشہ سے پیار کرتا۔
وہ چپ کر کے واپس آئیں، کہنے لگی جاؤ آپ پہ لڑو، میں نہیں جانتی ہوں دوبارہ۔ تو انہوں نے حضرت زینب کو بھیجا، حضرت زینب آئی، انہوں نے آستین چڑھائی اور حضرت عائشہ پہ چڑھائی شروع کر دی، اور اللہ کا نبی خاموش بیٹھا ہے، اور حضرت عائشہ کہتے ہیں میں ایسے دیکھ رہی تھی آپ کے چہرے کو اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اگر میں بھی گرم ہو گئی تو اللہ کے نبی محسوس نہیں کریں گے۔ ایک بار پھر میں نے بھی آستینیں چڑھا لی، میں نے زینب پہ چڑھائی کی، ایسی چڑھائی کی کہ زینب بولنے کا میں نے موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ کے رسول خاموش سرا رہے اور دونوں کی لڑائی دیکھ رہے۔ حضرت زینب چلی، یہ زندگی میرے نبی کے گھر کی ہے، پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی، پڑھا کرو قرآن پاک، کہ آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کیسے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، تو نماز نہیں چھوڑنی، میری جوڑ کے گزارش، نماز نہیں چھوڑ۔ یاد کرتے ہیں سب، قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے آپ قضا پڑھ کے، صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، فرض پڑھ کے آپ کی قضا ہوگی، قضا ہوگی، آپ اللہ نے آپ کی حاضری لگا دی۔ روزہ رہ گیا ہے بعد میں رکھ لیں، اللہ نے آسانی کی، ایسے ہیں تو زکوٰۃ دے، صحت ہے، پیسہ ہے، حج کرے، وہ زندگی میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، 2 منٹ کا کام ہے۔ جو چیز ہر وقت توجہ ہے وہ نماز نہیں چھوڑ۔ میں آپ مسرات سے بھی کہتا ہوں، سب سے بھی کہتا ہوں، نماز ضرور پڑھیں۔ آپ کا کوئی جاب کا مسئلہ ہے تو صرف فرض پڑھ لیا کر، کیونکہ جو سوال ہونا ہے نا نماز کا وہ فرض کا ہے، سنت واجب کا سوال کوئی نہیں، اور وہ کل 17 رکعتیں ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ ٹوٹل 17 رکعتیں جو عورت مرد پڑھ لے گا وہ 33 نمبر لے کے پاس ہو جائے گا۔ تو 33 نمبر والے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فیل ہو گیا۔ میں ساری زندگی 33 کالج سکول میں 33 نمبر پاس ہو جاؤں، نہ مجھے کوئی شوق تھا میری پوزیشن ہے یا میں کوئی فرسٹ آ جاؤں یا میں کوئی وظیفہ آ جائے، یا اللہ پاس کر دے بس۔ تو اللہ نے مجھے اس طرف موڑ دیا، میں تو جا رہا تھا گلوکار بننے جنید کی طرح، اللہ نے ادھر موڑ دیا، اس کا احسان ہے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں بس کیسے ہوتا تھا آپ کو عجیب سناؤں، بچے پڑھنے والے پہ ہوں گے پر تجھے اس سے عمل نہیں کرنا، تو کہ میں تو سارا سال نہیں پڑھتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا۔ آج یہ میرا پیارا بھائی بیٹھا ڈاکٹر رضوان، یہ 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، سینٹرل ماڈل اسکول میں ہم کٹھے تھے، اس کا بھائی عرفان میرا کلاس فیلو تھا۔ آج اس نے یاد دلایا، مصور ایک رسالہ ہوتا تھا جو ویکلی ہوتا تھا، وہ میں کھانے کا آتا تھا، تو میں وہ خرید کرنا یہاں چھپا کے نا، کیونکہ ہمارے جو وارڈن تھے بڑے سخت تھے کہ ان کی نظر نہ پڑے، یہاں چھپا کے لے کے آتا تھا۔ جب وہ اسٹڈی آور شروع ہوتا تھا 1-1.5 گھنٹہ، تو سارے کتابیں کھول کے بیٹھتے تھے، وہ نکال کے رکھتا، آ جاؤ بھائی جہاں پڑھنا پڑھو بھائی۔ پہلا رسالہ جو مصور چھپا تھا ویکلی تھا، اس پہ نور جہاں حکومت کی فوٹو تھی۔ امتحان قریب آ گیا، ماں شروع کر دی، اور جس دن پیپر ہے صبح مسٹری کا پیپر ہے، فرض کر، تو یہ بک ہے، میں نے ایسے پکڑنی کہ یا اللہ تین تو پتہ میں سارا سال کوئی نہیں پڑھیا تے تو مہربانی کر، کل جڑا سوال آنا ہے نا وہ چکڑ دے، بسم اللہ۔
اور آپس میں کوئی یہاں اس ماحول میں، اس محفل میں مسرات کی آپس میں کوئی تھنی ہوئی ہے، کوئی مردوں کی آپس میں کوئی کھٹبٹ ہے، وہ صلح کر لیں، معاف کر دیں، معافی مانگ لیں، معاف کر۔ اللہ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، مجھے تو کہتے ہو کہ ہمیں معاف کرو، تم بھی تو معاف کرو اپنے ساتھیوں، دوسرے کو معاف کریں۔ اللہ معافی کو بہت پسند کرتا ہے، جھک جاتا ہے اوپر ہو جاتا ہے، پکڑتا ہے نیچے چلا جاتا، دوسرے کو معاف کر، نیت کریں نا سارے۔ اور بھائیو جو آپ لوگ کوئی اجر بیٹھے ہیں، کوئی دکاندار بیٹھے ہیں، تو حلال چیزوں کا کام کرو، حرام نہ کرو، شراب نہ بیچو، سارا رزق حرام ہو جائے۔ اللہ حلال میں آپ کو اتنا دے گا، اپنے بچوں کا فکر نہ کرو، وہ یہاں رزق لے کے آتے ہیں، یہاں لکھا ہوتا ہے، تو ان کا فکر نہ کرو، حلال کماؤ۔ حلال کمانا میرے نبی کا فرمان، میں آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا، بڑھائے گا، کہ نسلیں پاکیزہ لقمہ کھائیں گی تو پاکیزہ زندگی والے بنیں گی۔ حرام سے جو جسم پلتا ہے وہ گندگی کی طرف چلا جاتا۔ ایک حدیث آخر میں سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، غور سے سنو، ساری سراغ دی۔ میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، صرف 4 کام۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ کہ میں آپ سب سے کہتا ہوں، اس ملک میں آپ آئے ہیں، جن کو پاسپورٹ ملے ہیں ان کو یہاں کے سارے حقوق ملے۔ آپ کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں، پوری زندگی گزار دیں، کو پاسپورٹ نہیں دیں، ساری زندگی آپ وہ جو بھائی عرب ملکوں میں رہتے ہیں، اقامہ، یہ پردیسی ہے، پھر اس کے ساتھ حقارت کا سلوک ہوتا ہے، اجنبی کو اس کا اجنبی ہے، یہ اجنبی ہے۔ یہاں آپ چند سال گزار لیں تو آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، آپ کو سارے حقوق مل جاتے ہیں۔ اس اپنی حکومت کے ساتھ دو نمبری نہ کریں، یہاں کے قانون کی پابندی کریں، اس میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، یہاں کی نسل کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ نوجوان پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں کہ پیپر بن جائیں، اور جب بن جاتے ہیں پھر چھوڑ کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، میرے نبی نے روکا، دھوکہ نہ دیں۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کو گالی، کس کے ساتھ بدتمیزی کبھی نہ کر، خاص طور پر ماں باپ، خاص طور پر میاں بیوی، بہن بھائی، ایک دوسرے کی عزت و احترام رکھ، اور خاص پر ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے یہ بہت نازک رشتہ ہے۔ تو اللہ نے آنے والی بچی کے ذمے نہیں کیا کہ وہ ساس اور سسر کی خدمت کرے، وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، کرنا چاہیے، لیکن وہ ذمہ دار ہے اس لڑکے کی جس کے ساتھ وہ بیاہی گئی، اس کے ذمے اس لڑکے کی خدمت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ باقیوں کے لیے وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ پاکستان میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، پھر وہ آنے والی کو آتے ہی چولہے میں ڈال دیتے ہیں، اور آنے بولیاں، وہ بیچاری کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھو جو ڈائی ہوتی ہے نا، اس میں چیز بنتی ہے، جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس سے قیمتی ڈائی ہوتی ہے۔ قیمتی گاڑی جس ڈائی میں ڈھلتی ہے وہ ڈائی اس گاڑی سے بھی قیمتی ہوتی ہے، اگر اس میں کریک آ جائے نا وہ ڈائی تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس انسان کی ڈائی ماں ہے۔ جب
اس بچے کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، آنے طنز ہوتے ہیں، اس کی ڈائی میں کریک آ جاتے ہیں، کریک اس بچے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، بچے پیدائشی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، انزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، تانے سن سن کر۔ ایک جگہ پڑھ رہا تھا، یہودیوں میں کوئی لڑکی حاملہ ہو جائے، اس کے سامنے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی جاتی، کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا، کوئی نیگیٹو بات نہیں کر سکتا، بچے کسی بھی نیگیٹو چیز کا اثر نہ پہنچے، مسلم ہو کر۔ ہمیں تو اپنے نبی کی زندگی سامنے آپ نے کہا یہ میرے جو مدینے کے ساتھی ہیں نا یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں، سننا ذرا، یہ جو میرے مدینے کے ساتھی ہیں صحابہ یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں۔ کس بات پر؟ یہ جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اس کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں، اتنا اچھا سلوک کرتے۔ تو تیسری چیز ہے اخلاق، چوتھا ہے رزق حلال، حلال کماؤ۔ حرام دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے، سر میں فقر و فاقہ ہوتا ہے، حلال کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی کا فرمان ہے، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا مزے کی بات۔ اور ایک صحابی بیٹھے تھے سعد بن معاذ، ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو اس پر وہ نشان تھے الٹیاں جو مزدوروں کی ہوتی۔ اب نے کہا سعد یہ الٹیاں کیسی ہیں؟ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، باغ میں سی چلاتا ہوں، اس سے یہ شان پڑ گئے۔ آپ نے یہاں سے ہاتھ پکڑا، دیکھ رہے ہو سارے، اس سے پہلے سب کو دکھایا، پھر یوں اس کو چوما ان گلٹیوں کو، اور پھر فرمایا حلال کماتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے کہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتا ہے۔ مرے تو ہماری کاروبار بھی جنت کا راستہ ہے۔ سارے بہن بھائی اس کی نیت کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، محبت دیں۔ وہ معصوم ہوتا ہے تو ادھر سے چوم رہی، ادھر میرا لال، میرا چاند، میرا فلانا، میرا فلانا، تھوڑا جا وہ شرارتوں میں آتا تھا، ایدو تھپڑ، میرے نال بنی کی پتہ نہیں، پہلے تو میں بڑا وی آئی پی آؤں تو ہوں میں تھپڑ پہ رہا ہے، یہی تو یہ کام نہیں کرنا۔ بچوں کو مارنا نہیں ہے، نہ ہی ان کو ڈانٹنا، ان کو محبت سے سمجھانا ہے۔ میں نے کتنی آسان مثال دی، بلوٹوتھ آن نہ ہو ڈیٹا شفٹ ہوگا۔ اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آن کر دے، سارا ڈیٹا شفٹ ہو جائے۔ وہ محبت سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سارے بہن بھائی اس کی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو موقع دے، تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کریں، ایک ویکنڈ، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے اتنا ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت دے لیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب تمہاری تالیوں سے میری ٹنگا بھی تھکاوٹ تو نہیں جاتی۔ چلو دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ تیرے بندے بندیاں، ہم سب ایمان والے تیرے نام پہ جمع ہوئے، تیرے حبیب کے نام پہ جمع ہوئے، ہماری یہ حاضری قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما،
اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، گناہوں کی نفرت دے، حرام سے ہماری حفاظت فرما، حلال ہمارے مقدر فرما، بکثرت فرما، کشادہ فرما، برکت فرما۔ یا اللہ ہماری اگلی نسلوں کو دین پہ کا اور قائم فرما، ہماری نسلوں کو دین کا سچا ایمان والا بنا۔ یا اللہ جو بچے بچیاں ہمارے بھٹک گئے یہاں اور دور چلے گئے دین سے، یا اللہ انہیں دوبارہ اسلام کی دولت دے دے، انہیں دوبارہ واپس لوٹا۔ یا اللہ انہیں اپنا تعارف کروا دے، اپنے حبیب کا تعارف کروا دے۔ یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ملا دے، اور یا اللہ انہیں اپنے دین پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے یہاں یہ اہل ایمان بیٹھے ہیں، ایمان والے بھائی بہنیں، بچیاں بچے، یا اللہ ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی